ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے. خبر آپ کو دیں گے کون بنے گا حکمران. اب ہے حکومت سازی کا امتحان. کس جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے. نمبر گیم کی دوڑ جیتنے کے لیے رابطے جاری ہیں. حکومت سازی کی حکمت عملی کے لیے نون لیگ کا پیپلز پارٹی سے پہلا باضابطہ رابطہ. شہباز شریف کی قیادت میں لیگی وفد کی آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات. سیاسی تعاون پر اصولی اتفاق رائے ہو گیا. ملاقات کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے سیاسی عدم استحکام سے ملک کو بچائیں گے. عوام کی اکثریت نے ہمیں مینڈیٹ دیا, عوام کو مایوس نہیں کریں گے. تفصیلی بات چیت کے بعد قائدین نے ملک کو سیاسی استحکام سے ہمکنار کرنے کے لیے سیاسی تعاون کرنے پر اتفاق کیا. پی پی قیادت نے کہا مسلم لیگ نون کی تجاویز کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں رکھا جائے گا. نون لیگ کا وفد ملاقاتوں کے لیے بلاول ہاؤس لاہور پہنچا تو الیکشن کی ساری تلخی بھلا کر بلاول نے باہر آ کر پرتپاک استقبال کیا. وفد اندر پہنچا تو آصف زرداری نے شہباز شریف اور ساتھیوں کو گلے لگایا. نئی حکومت پر بات چیت سے پہلے آصف زرداری اور بلاول بھٹو میں طویل مشاورت ہوئی. بلاول اسلام آباد سے لاہور پہنچے تو آصف زرداری ایئرپورٹ پہنچے. راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے آدھی ٹرم کے لیے نون, آدھی کے ٹرم کے لیے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم لانے پر غور. لاہور میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قائدین کی ملاقات کا حوال سامنے آ گیا. ذرائع نے بتایا نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل ہونے کی پیشکش کی. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات اور آزاد ارکان سے رابطوں کی تفصیلات بتائیں اور موقف اپنایا. وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا. آصف علی زرداری نے کہا بلاول بھٹو کو پی سی ای سی وزیر اعظم کو امیدوار نامزد کر چکی ہے. ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملاقات میں وفاق, پنجاب اور بلوچستان میں اتحادی حکومت بنانے پر اتفاق ہو گیا. مساق جمہوریت کی روشنی میں 5 سال کا روڈ میپ طے کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی. پیپلز پارٹی سی ای سی اجلاس میں تمام تجاویز پر غور کرے گی. صدر نون لیگ شہباز شریف نے 24 گھنٹے کے دوران سربراہ جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان سے 2 بار فون پر رابطہ کیا. ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کی فون پر ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی. 8 فروری انتخابات اور نتائج پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف نے حکومت سازی کے معاملات پر مولانا کو اعتماد میں لیا. فضل الرحمان نے انتخابات کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا. مولانا نے مجلس عاملہ اور عمرہ اجلاس میں مشاورت کا وقت مانگ لیا. ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون نے مل کر چلنے پر اتفاق کر لیا ہے. ایم کیو ایم وفد نے جاتی عمرہ میں نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کی. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگ زیب نے بتایا نون لیگ اور ایم کیو ایم نے مل کر چلنے پر اصول اتفاق کر لیا ہے. ملک قوم کے مفاد کے لیے مل کر چلا جائے گا. سیاسی صورتحال اور رابطوں پر ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا گیا. ایم کیو ایم کی طرف سے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وفد کی قیادت کی. دونوں جماعتوں کے قائدین میں مشاورت کا سلسلہ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہا. ملاقات میں صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوئی اور تجاویز کا تبادلہ خیال ہوا. الیکشن میں کامیابی پر جناح گراؤنڈ کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کا جشن فتح اور یوم تشکر. جلسے سے خطاب میں کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا آئین نے ہمارا حق نہیں دیا تو ایوانوں کو ٹھوکر مار دیں گے. ایوان میں عوام کا مقدمہ لڑیں گے. سنہرے دور کا آغاز ہو گیا. آنے والے 10 سال آپ کے ہیں. مصطفی کمال نے کہا کراچی کو دشمن کے قبضے سے چھڑایا. جنہیں جھوٹا مینڈیٹ دیا گیا تھا انہیں کراچی نے مسترد کر دیا. فتح کراچی کی ہے, کراچی کی عوام کی ہے. سازشی لوگوں نے زبان کی بنیاد پر نفرت کے خاطر جو سرحد کراچی میں کھینچی تھی وہ بھی مٹا دی ہے. سنہری دور کا آغاز ہے. یہ 75 سال گزر چکے ہیں. آنے والے 10 سال آپ کے ہیں. کراچی والوں نے آج 10 فروری کو بتا دیا کہ کراچی کل بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ تھا اور آئندہ بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ رہے گا. ہم سے غبن کر کے مینڈیٹ طاقت لے کر اس شہر پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے. آج کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے اس خواب کو چکنا چور کر دیا. حافظ نعیم صاحب آپ چورن بیچ رہے ہو, 3 سال سے میں سن رہا ہوں. تمہاری قسمت میں جمعی نماز کے بعد صرف احتجاج ہی لکھا ہے. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کس جماعت میں شامل ہونا ہے 1-2 دن میں فیصلہ کر لیں گے. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں جس جماعت کو بھی جوائن کریں گے مخصوص نشستیں ہماری ہوں گی. ضروری نہیں کہ اس جماعت کی پارلیمان میں نمائندگی ہو. جماعت اسلامی کو اپروچ نہیں کیا. اگر ہمارا یہ پروسیس بھی نہ ہو سکا اور مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا گیا تو دیگر جماعتوں سے اتحاد کی بجائے اپوزیشن میں بیٹھیں گے.
بات چیت چل رہی ہے، ہم ایک پارٹی کو جوائن کریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے فیوچر کورس کیا لینا ہے. فی الحال یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس پارٹی کو ہم نے جوائن کرنا ہے، اور جس بھی پارٹی کو جوائن کریں گے اور ریزرو سیٹیں ہماری ہوگی. ہم نے جماعت اسلامی کو کوئی اپروچ نہیں کیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پارٹی ہو جو پارٹی پارلیمان میں آلریڈی ریپرزینٹڈ ہو. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ جوائن کر کے کر سکتے ہیں. یہ ایک لیگل ڈیبیٹ ہے. ابھی جب سارا کچھ اتنا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اور آپ نے جوائن کرنا ہے، نوٹیفیکیشن آنے کے بعد پھر دیکھیں گے. ہم کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لینا چاہتے جس کو یہ ڈسپیوٹ بنا کر کے ہماری سیٹوں کو افیکٹ کر سکے. تو ہم وہی روٹ لینا چاہ رہے ہیں جو بالکل سیفسٹ ہو. کسی کے ساتھ اتحاد ہم نہیں کرنے جا رہے. ہمارا یہ والا پروسیس بھی ہمارا نہیں ہوتا. تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے بجائے اس کے کہ ہم ان کو ساتھ ملا کر کے ان کی وجہ سے ووٹ مانگ کر کے حکومت کریں. لاہور سے نومنتخب پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ رکن قومی اسمبلی وسیم قادر نون لیگ میں شامل ہو گئے. وسیم قادر لاہور میں پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری تھے. این ای 121 لاہور میں نون لیگ کے امیدوار شیخ روحیل اصغر کو شکست دے کر ایم این اے منتخب ہوئے. وسیم قادر نے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز سے ملاقات میں نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. کہا کہ عوام اور دوستوں کے مشاورت سے نون لیگ میں شامل ہو رہا ہوں. میں وسیم قادر جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی لاہور تھا. میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں دوبارہ مسلم لیگ نون میں جوائن کر لیا. میں الیکشن نتائج سرپرائز نہیں، حقیقت نظر آ رہی تھی. پی ٹی آئی کو کریڈٹ دینا پڑے گا. نون لیگ بری طرح سے ناکام ہوئی. نون لیگ کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں پی ٹی ایم کی حکومت ناکام تھی. انتخابی مہم میں 16 ماہ دورانیے کو چھپا رہے تھے. ووٹ کو عزت دو بیانیے میں اثر تھا، لیکن اس بیانیے کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. آئی ایم ناٹ سرپرائز. جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ تھی وہ نظر آ رہی تھی. پی ایم ایل این اپنا بیانیہ وہاں تک پہنچانے کے لیے بہت برے طریقے سے ناکام ہوئی. پی ٹی آئی تھا، ان کے لیے تو بہت ہی مشکل تھا کیمپین کرنا. جلسہ ہی نہیں ہوا. تمام آڈس کو انہوں نے بیٹ کیا تو کریڈٹ دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو. بٹ پی ایم ایل این کی بہت زبردست طریقے سے ناکامی ہے. پی ٹی ایم کی حکومت تھی وہ اتنا بڑا فیلئر تھا نا کہ آپ نے کسی کی زبان سے بھی، چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، سنا ہی نہیں پوری کیمپین میں اس 16 مہینے کا ذکر کر. وہ چھپ رہے تھے. کوئی اسٹرانگ بیانیہ بنا تھا، وہ ووٹ کو عزت دو تھا. فوکس عام پاکستانی پر تھا اس کا. اس کو آپ نے جینوئنلی پیچھے لے کے چلے گئے، ذکر کرنا چھوڑ دیا. پی ٹی آئی اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی لیکن اتحادی حکومت میں نہیں بیٹھے گی. لطیف کھوسہ کی سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا وسیم قادر کی نون لیگ میں زبردست شمولیت شرمناک ہے. جس طریقے سے وسیم قادر کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے لایا گیا ہے، اس کو ہلکے میں کوئی گھسنے بھی نہیں دے گا. اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے بجائے اس کے کہ ہم کولیشنز میں کسی اور کی محتاج بن کے ہم نے دیکھ لیا ہے. شرمناک ہے جو کی گئی ہے، کیونکہ یہاں سے روحیل اصغر صاحب ایم ایل این کے امیدوار ہی نہیں ہیں بلکہ یہ شریف خان بادے کا حصہ ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ وسیم قادر کو آج اغوا کر کے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کر کے یا غراری اس کی جو ہے ریورس کی گئی ہے، اس کو کوئی علاقے میں کوئی گھسنے بھی دے گا، آنے بھی دے گا. اس کے اپنے گھر والے بھی شاید اس کو آنے سے جو ہے اعتراض کریں. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے میرے خلاف بدترین دھاندلی کی گئی ہے. دھاندلی الیکشن سے پہلے شروع کر دی گئی. دانیل عزیز کہتے ہیں میرے ساتھ اہلیہ اور بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. آر او اور پریزائڈنگ آفیسرز نے زبردستی دستخط لے لیے. خواتین پریزائڈنگ آفیسرز روتی ہوئی باہر نکلی. حقیقت جلد سامنے آ جائے گی. بیٹا کالج پڑھتا ہے، میری وائف جو ہے وہ اسلام آباد سے آئی ہے، وہ تو کیمپین میں شامل ہی نہیں تھے. ان کو کیوں گرفتار کیا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ پوچھتے جی آپ نے پھر وہ کام کو بتایا. وہ بھائی وہ کام ہی تو ہمیں اٹھا کے لے کے گئے، ہم کس کو بتائیں؟ لیکن انہوں نے جو فیصلہ دے دیا وہ یہ ہے کہ اب فارم 47 ایشو ہو گئے ہیں، اب آپ ٹریبیونل میں جائیں. ٹریبیونل وہ ہے جو پاکستان میں ساروں کو پتا ہے، وہ اگلا الیکشن آگے گزر بھی جاتا ہے، ان کا فیصلہ ہی نہیں سامنے آتا. تو وہ پریزائڈنگ جو ہے وہ انہوں نے ایک علیحدہ کمرہ بنایا ہوا تھا، جو نہیں مانتا تھا خالی دستخط کرنے کے فارم 45 پہ، اس کو وہاں یہ جم ہے یہاں پر وہاں لے جاتے تھے. اور ادھر پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، روتے ہوئے پریزائڈنگ لیڈی پریزائڈنگ نکلی ہے وہاں سے روتے ہوئے، یہاں تک کہ آر او جو ہے وہ رو پڑا. اور آپ یہ دیکھیں سب سے بڑی بات کہ جو الیکشن تھا اس سے ایک دن آر او بدل دیا ہے. پی ٹی آئی حمایت یافتہ 90 آزاد اراکین میں سے 30 نون لیگ اور باقی 30 کا بھاؤ لگ گیا. کچھ دن میں پی ٹی آئی کے پاس صرف 30 اچھے بچے رہ جائیں گے. سابق وفاقی وزیر فیصل بابڈا نے ایک اور پیشگوئی کر دی. پہلے سے خبر تھی یا ماہرانہ تجزیہ؟ فیصل بابڈا نے جو پیشگوئی کی حرف بہ حرف درست نکلی. سیاسی حلقوں میں دھوم مچ گئی. ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون نے مل کر چلنے پر اتفاق کر لیا ہے. ایم کیو ایم وفد نے جاتی عمرہ میں نون لیگ کی قیادت سے ملاقات کی ہے، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملک قوم کے مفاد کے لیے مل کر چلیں گے.
کراچی پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں ایم کیو ایم سربراہ خالد مقبول صدیقی بولے نون لیگ کے سامنے کوئی مطالبہ رکھا نہ معاہدہ کیا، معاملہ اقتدار کا نہیں عوام کے اختیار کا ہے، انتخابات نے مشکل صورتحال پیدا کر دی، سیاسی نقصان بھی ہوتا ہے تو ریاست بچانے کی ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی کے تمام حلقوں کے نتائج آ گئے، پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار 93 نشستوں کے ساتھ سر فہرست، نون لیگ کا 75 سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر، پیپلز پارٹی 54 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی، ایم کیو ایم پاکستان نے 17، 8 آزاد اراکین بھی کامیاب ہو گئے، جمعیت علماء اسلام فے نے 4، مسلم لیگ قاف نے 3، استحکام پاکستان پارٹی اور بی این پی نے 2 سیٹیں جیتیں، مجلس وحدت المسلمین، پی ایم ایل ضیاء، نیشنل پارٹی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو 1 نشست ملی۔ کوئی بھی سیاسی جماعت وفاق میں حکومت بنانے کے لیے سادہ اکثریت لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف شہر شہر احتجاج ہے، راولپنڈی میں ریلی، پولیس کا لاٹھی چارج، مظاہرین کا پتھراؤ، کراچی میں اور آفس کے باہر پی ٹی آئی کا مظاہرہ، خرم شیر زمان بھی شریک ہوئے، لاہور میں بھی احتجاج، مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے والے شہزاد فاروق کو پولیس نے گرفتار کر لیا، سیالکوٹ، نواب شاہ، مانسیرا میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں 8 مقامات پر احتجاج، حافظ نعیم الرحمان کا شار فیصل پر سٹار گیٹ کے قریب احتجاجی مظاہرے سے خطاب، بولے طاقت کے ذریعے ہمارے سروں پر جعلی مینڈیٹ مسلط کیا گیا، یہ ہمیں قطعی منظور نہیں، جعلی مینڈیٹ کا تعاقب کریں گے۔ شار فیصل، کرنگی، واٹر پمپ، ناظم آباد اور دیگر مقامات پر احتجاج کے بعد سڑکوں پر ٹریفک جیم ہو گیا، ترجمان ٹریفک پولیس نے شہریوں کو متبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ بزرگوں، بچوں، میں آپ کو اس جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ الیکشن کمیشن لکھے ہوئے اور دیے ہوئے فیصلے پڑھ کر سنا رہا ہے اور اس نے الیکشن کے علاوہ سارا کام کیا ہے، جو کام کرنے کا تھا وہی نہیں کیا ہے۔ ہم 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت چکے، ووٹ پر ڈاکہ زنی نہیں کرنے دیں گے، تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار شعیب شاہین کہتے ہیں کسی کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، اسمبلی جا کر انہیں بے نقاب کرتے رہیں گے، اپنا حق لے کر رہیں گے۔ 2/3 میجارٹی سے جیت چکے ہیں، اسمبلی میں جائیں گے، ہم ان کو ایکسپوز کریں گے، کسی کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، ان ڈاکوؤں کو ڈاکہ زنی نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے۔ این ای 119 لاہور سے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے والے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہزاد فاروق کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا اور آفس کے باہر احتجاج کرنے پر شہزاد فاروق کو 10 ساتھیوں سمیت حراست میں لیا گیا، تمام افراد کو تھانہ قلعہ گجر سنگھ منتقل کر دیا گیا۔ عام انتخابات میں بھرپور کامیابی پر ایم کیو ایم کا جناح گراؤنڈ میں جشن جاری ہے، جس میں ویرائٹی شو میں معروف فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور آتش بازی بھی کی جا رہی ہے۔ اس وقت کیا مناظر ہیں، جانتے ہیں وہاں پہ موجود اپنے نمائندے رافع حسین سے۔ جی رافع۔ جی، عام انتخابات میں ایم کیو ایم کی کراچی اور حیدرآباد سے بھرپور کامیابی پر آج جناح گراؤنڈ میں جشن فتح منایا جا رہا ہے۔ جدید طرز کی آتش بازی ہے ایم کیو ایم کے مطابق اور تقریباً 20 منٹ سے یہ آتش بازی اسی طریقے سے جاری ہے۔ تمام ہی لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں ہیں اس وقت یہاں پہ ویرائٹی شو بھی جاری ہے۔ گورنر سندھ ایم کیو ایم کے رہنما یہاں پر موجود ہیں اور جب ویرائٹی شو ہو رہا تھا، جب گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے تو حیدر عباس رضوی، گورنر سندھ فیصل سبزواری، فاروق ستار، انہوں نے سب نے مل کر اس سے محظوظ بھی ہوئے، ہاتھ فضا میں لہرا کر جو ہے وہ لوگوں کے نعروں کا جواب بھی دیا۔ کراچی کے علاقے لیاقتآباد میں سندھ گورنمنٹ اسپتال میں آگ لگے 7 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے، آگ کیسے لگی رپورٹ کر رہی ہیں سلمان لودھی۔ لیاقتآباد سندھ گورنمنٹ اسپتال کی ایمرجنسی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دیگر وارڈز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی سے اسپتال کے عملے کے 7 ملازمین زخمی ہو گئے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پھیلی، ایمرجنسی وارڈ میں رکھے ہوئے فریج کا کمپریسر پھٹا تو آگ مزید پھیل گئی۔ آگ جو لگی ہے وہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، ایکچولی ایک تو کمپریسر پڑا ہوا تھا فریج کا، اس کی وجہ سے یہ ایکچولی دھماکہ ہوا ہے۔ مریض زخمی نہیں، ہمارے اپنے اسٹاف کے لوگ زخمی ہیں، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال اب اس کی انکوائری ہو جائے گی کیوں کیسے ہوا۔ ریفریجریٹر کے اندر جو اس کا سلینڈر ہوتا ہے اس میں بلاسٹ ہوا ہے اور قریب میں جو ہے شارٹ سرکٹ ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ آگ پھیلی ہے ہماری بہت زیادہ۔
آتش زدگی کے اس واقعے میں جھلسنے والے تمام زخمیوں کو سول بنس وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کشمیری حریت رہنما مقبول بٹ کے 40ویں برسی پر لندن میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی کال پر مظاہرہ جاری ہے۔ رپورٹ کر رہے لندن سے ہمارے نمائندے فرید قریشی۔ 40 برس قبل 11 فروری 1984 کو دلی کی تہاڑ جیل میں کشمیری حریت رہنما مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی، لیکن ان کی ریمینز، ان کی باقیات آج بھی دلی کی تہاڑ جیل میں قید ہیں۔ اسی حوالے سے لندن میں آج ایک مظاہرہ جاری ہے، کشمیری یہاں پر موجود ہیں اور وہ بھارتی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مقبول بٹ کی باقیات کو کشمیریوں کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان کی تدفین کشمیر کے اندر کر سکے۔ اس مظاہرے کے اندر مختلف کشمیری تنظیموں کے لوگ موجود ہیں۔ محمد مقبول بٹ کا یوم شہادت اس عزم کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ ان کی جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھیں گے، ان کے مشن کی تکمیل تک کشمیری اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مقبول بٹ کی ریمینز کی واپسی کے لیے اور یاسین ملک کی جو سیاسی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے کشمیری قوم کی مدد کریں۔ جی حریت پسند مقبول بٹ کا جس نے کہا کہ ان کے غصہ کے حوالے کیا جائے اور یاسین ملک سمیت تمام اسیران کو فلفو رہا کیا جائے۔ آپ نے مظاہرین کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف مقبول بٹ کی باقیات کو کشمیریوں کے حوالے کیا جائے بلکہ جو یاسین ملک سمیت دیگر سیاسی قیدی ہندوستان کی جیلوں میں قید ہیں ان کو بھی رہائی کیا جائے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز سے JKLF یورپ زون کے رہنما سردار ظہیر کی قیادت میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں کشمیر کونسل EU، جموں کشمیر پیپلز پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، یورپ بھر سے کشمیری رہنما اور کارکنان نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ افضل گرو اور مقبول بٹ جیسے آزادی کے متوالوں کو پھانسیاں دے کر کشمیریوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، بلکہ اس سے تحریک اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے۔ محمد ندیم بٹ کی رپورٹ۔ مقبول بٹ شہید کی برسی کے موقع پر یورپی دارالحکومت برسلز میں JKLF یورپ زون کے زیر اہتمام بھارتی سفارت خانے کے سامنے یورپ بھر سے کشمیری سراپا احتجاج ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی ریمینز جو ہیں وہ ان کے ورثہ کے حوالے کی جائیں۔ آج یہاں پر جو مظاہرین موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کا یہاں جمع ہونے کا مزید کیا مقصد ہے۔ جی صاحب کیا کہیں گے؟ ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ وہ شہید کشمیر مقبول بٹ اور افضل گرو کا جات خاکی کو ان کے لواحقین کے حوالے کیا جائے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے کوشش کی کہ وہ مقبول بٹ شہید کو پھانسی لگا کے یا افضل گرو کو پھانسی لگا کے اور اس کے بعد 1 لاکھ لوگوں کو شہید کر کے وہ اس تحریک کو ختم کر لیں گے، لیکن وقت بتا رہا ہے کہ کشمیر کی تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق کی آزادی نہیں ملتا۔ بین الاقوامی برادری نے جو وعدہ کشمیریوں کے ساتھ کیا تھا استصواب رائے کا، کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا جائے۔ قوم کی مجموعی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری اور ساری رکھیں گے جب تک ہمارے دم میں دم ہے۔ جی بالکل، یہاں پر کشمیری اس بات پر ڈٹرمنڈ ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اور کشمیری اپنی آزادی کا سورج چڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ ندیم بٹ، ARY نیوز، یورپی دارالحکومت برسلز۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاکستان کوسٹ گارڈ نے بلوچستان پسنی کے علاقے ملشپ میں کارروائی کرتے ہوئے اربوں روپے کی منشیات برآمد کر لی ہیں۔ منشیات سمندر کے راستے بیرون ملک سمگل ہونا تھی۔ کراچی اور گرد و نواح میں آج گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ پسنی، جیونی، تربت، گوادر، لسپیلا، آوران، اورماڑا، پنجکور اور واشکک میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ چائنا کا سال نو کراچی میں 5 روزہ چینی فوڈ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد صلاح الدین۔ چائنا کے نئے سال ڈریگون کے موقع پر کراچی کے مقامی ہوٹل میں سجا کھانوں کا میلہ۔ چائنیز کونسل جنرل کہتے ہیں کہ فوڈ فیسٹیول کا مقصد کراچی کے شہریوں میں چائنیز کھانے متعارف کرانے تھے۔ Chinese New Year, I would like to extend my best wishes. فیسٹیول میں 12 سے زائد چائنیز کھانوں کے سٹال سجائے گئے جو شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے۔ فوڈ فیسٹیول میں جاپان، جرمنی، انڈونیشیا اور دیگر ملکوں کے کونسل جنرل نے بھی شرکت کی۔ Chinese New Year,
and it's always a lovely event here. कौंसल जनरल का कहना था कि इस तरह के फूड फेस्टिवल से कराची वालों को दावत देते हैं कि वो अपने शहर में रहते हुए चाइनीज खानों से लुफ्त अंदोज होते रहें। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज, कराची। HPL PSL 9 की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कराची किंग्स के खिलाड़ियों ने शहर कैद में पड़ाव डाल लिया। ट्रेनिंग कैंप में भरपूर अंदाज से प्रैक्टिस की। रिपोर्ट करेंगे अली हसन। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 टीम कराची किंग्स ने तैयारियां शुरू कर दी। ट्रेनिंग सेशन के पहले रोज कप्तान शान मसूद समेत दीगर बल्लेबाजों ने जमकर प्रैक्टिस की। बॉलर्स को लीड करते हसन अली दिखाई दिए। यंग गन्स ने भी खूब सलाहियत उनके जौहर दिखाए। शॉट्स की एक्यूरेसी के लिए असिस्टेंट कोच ने भरपूर ट्रेनिंग कराई। विकेट कीपर साद बेग और लेग स्पिनर शाहिद महमूद ने कहा कि वो PSL के लिए तैयार हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं यहाँ पर इस फ्रेंचाइज क्लब से कि मेरा नाम है और मैं यहाँ से खेलूँगा और हमारे और भी प्रैक्टिस सेशन है, इंशाल्लाह इसको और एंजॉय करेंगे। 9 सीजन जो है PSL का इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा जाएगा और उम्मीद है कि अपनी कराची किंग्स की टीम को जितवाऊंगा मैं। खिलाड़ियों का एक ही मकसद है, कराची किंग्स को PSL 9 का चैंपियन बनाना। कैमरामैन दिशांत मरगूब के साथ अली हसन, ARY न्यूज, कराची। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अहम पेशरफ्त इंसानों के तासुरात की नकल करने वाले जदीद रिपोर्ट तैयार कर लिए गए हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.